آقا نے انمول دیے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاری محسن قادری نے اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ سید و سرور محمد نور جاں، سید و سرور محمد نور جاں، مہتر و بہتر شفیع مجرماں، مہتر و بہتر شفیع مجرماں، مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست، نیست در ارض و سما، جز محمد نیست در ارض و سما۔ میں اس شخصیت کو اس موقع پر دعوت خطاب دے رہا ہوں، اللہ نے جنہیں بہت خوبصورت لہن سے بھی نوازا ہے اور بہت خوبصورت انداز خطابت سے بھی نوازا ہے، اور گریجولی جب بھی ماشاءاللہ ان کے خطابات سننے میں آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو اندازہ ہو رہا ہے فیض قبلہ مرشد ثانی سرکار جو ہے الحمدللہ وہ اپنے ارتقاء کی جانب ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ تربیت کے حوالے سے خصوصی نشست ہے اور ہم نے آج مدعو کیا ARYQ TV نے مشائخ سالک آباد شریف کو، تو مشائخ نے جو کام انجام دیے ہیں وہ دیکھیں کہ گریجولی کتنا کام ہوا ہے اور کس انداز میں، کس منظم انداز میں دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف میں اور والی سالک آباد شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس سمت اشارہ فرمایا کہ مجھے یہاں سے مدینے کی خوشبو آتی ہے، کہیے سبحان اللہ، مجھے یہاں سے مدینے کی خوشبو آتی ہے، وہاں الحمدللہ خوبصورت مدینہ جامع مسجد واقع ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ جو سلسلہ ہے جامع مسجد مدینہ کا قیام جو ہے 1988 میں عمل میں آیا، اور لنگر خانے کا بھی اہتمام جو ہے 1988 میں الحمدللہ یہ وہاں پر انجام پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع اعظمیہ فیوض القرآن جس کا ماشاءاللہ اہتمام کیا گیا، جس کی بنیاد رکھی گئی 1993 میں، 1993 میں جامع اعظمیہ فیوض القرآن کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے اور یہ مہمان خانے کا اہتمام کیا گیا، خصوصی طور پر صوفیہ کے ہاں اس کا اہتمام نظر آتا ہے، کسی بھی بڑی خانقاہ میں چلے جائیں آپ، صوفیہ کے ہاں یہ انتظام نظر آتا ہے کہ 1995 میں 1995 میں مہمان خانے کا اہتمام نظر آیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعظمیہ لائبریری 1998 میں ماشاءاللہ اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ 2001 میں خوبصورت اور کشادہ وضو خانے کا اہتمام کیا گیا تاکہ لوگ آئیں اور باوضو ہوں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2002 میں بچیوں کے لیے، بنات کے لیے مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ یہ بہت اہم، یہ ترتیب اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مشائخ سالک آباد یہاں تشریف فرما ہے تو انہوں نے اپنی خانقاہ میں، اپنے اس دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف میں کتنا اہتمام کیا ہے۔ یہ پیغام ہے ان تمام خانقاہوں کو، ان تمام درباروں کو کہ جہاں پر محافل ہوتی ہیں، یہ پیغام ہے ARYQ TV کا کہ جب آپ اہتمام کریں تو اس منظم انداز میں کریں کہ بچیوں کی تربیت ہو، بچوں کی بھی تربیت ہو، نوجوانوں کی بھی ہو، بزرگوں کو بھی وہاں پر قیام کا اور طعام کا اور عبادت کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سبیل کا اہتمام کیا گیا 2005 میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کمپلیکس 2006 میں جس کا قیام عمل میں آیا، لنگر خانہ ہے، وضو خانہ ہے، دیگر اس کے ساتھ ساتھ جو امور انجام دیے جا رہے ہیں بزم اعظم اعظمیہ رحیمیہ جس کی سربراہی اور جس کے چیئرمین ہمارے حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ اعظمی سرکار صاحب فرما رہے ہیں، جس کو بڑے منظم انداز میں تمام محافل کو ماشاءاللہ آپ منظم انداز میں اور پورے سیٹ اپ کو، یہ جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ایک دو چیزیں نہیں ہے بلکہ بہت وسیع و عریض علاقے پر مشتمل الحمدللہ اور بڑے منظم انداز میں، فعال انداز میں یہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دربار کے فیض و برکات کو جاری و ساری فرمائے۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جو اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کا رجحان ہے، اور اس وقت دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور پوری ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بڑی شخصیات کو مدعو کرنا ہوتا ہے، دعوت دینی ہوتی ہے،
وہ خود تشریف لے کر جاتے ہیں اور دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکاباد شریف میں ہونے والے عرس غوثین ہوں یا دیگر محافل ہوں اس کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ میری مراد پیرزادہ صاحبزادہ فیضان اعظم نقشبندی قادری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازیں اور اپنی خوبصورت کلمات سے آج کی اس محفل میں اس موضوع کے اعتبار سے خانقاہی نظام اور افراد کی تربیت پر آپ کلام فرمائیں۔ پیرزادہ قبلہ فیضان اعظم نقشبندی قادری صاحب سے گزارش کروں گا نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ یہ شہزادے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار اعظمیہ سالکاباد شریف، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکاباد شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحب الكرام المتقين المنتجبين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک سب پڑھ لیں۔ اللہم صلی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امم سرور کائنات روح کائنات اللہ کے پیارے، ذرا کہیں نا ایک دفعہ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، صحابہ کی آنکھوں کے تارے، حیات النبی تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، احباب علم و دانش، غلامان اولیاء، غلامان مجتبی، those who are watching us inside the country or outside the country، سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ سب احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ اس دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمارا تو اللہ سے ڈائریکٹ واسطہ ہے، ہمیں نبی کی بارگاہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کی بارگاہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت رب نے یہ فرمایا کل اے حبیب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر میری اتباع کرو، پھر میری اتباع کرو، میرے حکم کو مانو، بلکہ میری اداؤں کو اپنا لو، میری اداؤں کو اپنا لو۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر رب بھی تم سے محبت کرے گا، پھر رب بھی تم سے محبت کرے گا۔ فرمایا میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ، ان کے حکم کو مانو، تو پھر رب بھی تم سے محبت کرے گا۔ جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے پھر رب تمہیں محب نہیں بنائے گا بلکہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت کی عظمت، یہ ہے اس کی برکت، یہ ہے اس کی فضیلت۔ اگر حضور فرمائیں
کہ کھانا ہے تو کھانا ہے، اگر آپ فرمائیں روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، اگر آپ فرمائیں کہ تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو تو جہاد کرنی ہے، تو آپ کے حکم کو ماننا یہ آپ سے محبت ہے، یہ آپ سے محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ بندے کو عظیم کر دیتی ہے، وہ بندے کو عظیم کر دیتی ہے۔ اب یہ جو محبت ہے نا، یہ جی پھر ریلیٹ کروں گا خانقاہ کے ساتھ، پہلے میں ذرا محبت کو ڈیفائن کر لوں پھر آگے چلتا ہوں۔ تو یہ جو محبت ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے نا، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سوز صدیق سوز صدیق کو علی او از حق طلب سوز صدیق کو حق طلب او ذرائے عشق نبی از حق طلب۔ خدا سے یہ دعا مانگو کہ وہ سوز جگر مل جائے جو سیدنا صدیق اکبر کو میسر تھا، وہ سوز جگر مل جائے جو حیدر کرار کو میسر تھا۔ تو یہ محبت جو ہے یہ بندے کو بولے کیا کر دیتی ہے، عظیم کر دیتی ہے، بندے کو عظیم کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کو تو وہ دور میسر تھا، وہ حضور کے رخ زیبا کا نظارہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں تو وہ دور میسر نہیں ہے، ہمیں تو وہ دور میسر نہیں ہے۔ دیکھیں دو قسم کی اصلاح ہوتی ہے، ایک آپ کی ظاہری اصلاح ہوتی ہے، ایک آپ کی باطنی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جو آپ کی ظاہری اصلاح ہے نا یہ علماء کرتے ہیں، بولیے یہ کون کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی باطنی اصلاح ہے نا یہ اولیاء کرتے ہیں۔ علماء سے آپ کو دین ملتا ہے، بولیے علماء سے آپ کو دین ملتا ہے، لیکن یہ جو دین کی حفاظت ہے نا یہ اولیاء سے ملتی ہے، یہ اولیاء سے ملتی ہے۔ رحمتیں دینے والا رب ہے، اس کو تقسیم کرنے والے حضور علیہ السلام کی ذات ہے، پھر اسی فیض کو آگے جو تقسیم ہوتی ہے وہ کام اللہ ان اولیاء سے لیتا ہے، وہ خانقاہوں سے لیتا ہے۔ وہ ایسی خانقاہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا، جس طرح مفتی صاحب نے ابھی آیہ مقدسہ پڑھی، میں اسی کا سہارا لے رہا ہوں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی اس روز کیونکہ خانقاہوں پہ جو ہم جاتے ہیں یہ مشن کیا ہے، واٹ از دا پرپز بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ خانقاہوں سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے۔ تو اسی حوالے سے قرآن پاک کا جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غیر دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار، مگر پرہیزگار کون سے، یعنی جن کی دوستی کا مدار تقویٰ ہے، جن کی دوستی کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جن کی دوستی کا مدار حضور علیہ السلام کی محبت ہے، وہ لوگ، وہ دوستی جو یہ جو خانقاہوں پر اولیاء کے ہاتھ میں آپ جو ہاتھ دیتے ہیں یہ تعلق کوئی یہیں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق اس جہان میں بھی کام آئے گا۔ جب بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اس وقت بھی یہ جو تقوی والا رشتہ ہے نا، یہ جو متقیوں کے ساتھ رشتہ ہے یہ اس روز بھی کام آئے گا، یہ اس روز بھی کام آئے گا۔ اور یہ جو خانقاہی نظام، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہے نا تو وہ بگاڑ کا شکار تو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جینوئن چیز ہے اس کو بھی آپ برا کہیں، اس کو بھی آپ برا کہیں۔ دیکھیں اگر آپ خوبیوں کو تلاش کرنے میں آئے نا، بلکہ پہلے آپ خامیوں کو اگر تلاش کرنے میں آئے نا تو آپ گلاب کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے ہیں، گلاب کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے ہیں،
لیکن جب آپ خوبیاں تلاش کرنے آئے نا تو پھر آپ کانٹے میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتے ہیں. تو کیا ہے سسٹم اگر زوال کا پذیر ہے لیکن آج بھی اس دھرتی پر ایسے اللہ والے موجود ہیں, ذرا کہیں نا سبحان اللہ, ایسے اللہ والے موجود ہیں. سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد. ایسے اللہ والے موجود ہیں کہ جن کو چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ایسے بھی موجود ہیں, ایسے بھی موجود ہیں. اور I would like to appreciate the step of ARYQ TV کہ انہوں نے دیکھے جہاں پر خانقاہوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, ٹھیک کیا جاتا ہے, جہاں پر جو ہے وہ ہے, لیکن وہاں پر وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی بھی موجود ہیں. جہاں پر بگاڑ موجود ہے تو وہاں پر اللہ کے ولی بھی موجود ہیں. اور یہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر کانٹا آتا ہے تو وہ گلاب بن جاتا ہے, کانٹا آتا ہے تو وہ گلاب بن جاتا ہے, ذرہ آتا ہے تو وہ آفتاب بن جاتا ہے, ذرہ آتا ہے تو وہ آفتاب بن جاتا ہے, بدکار آتا ہے تو وہ نیکوکار بن جاتا ہے. ان اولیاء کی نظر سے الحمدللہ یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر جامعات بھی موجود ہیں, جہاں پر بچیوں کا ادارہ بھی موجود ہے, جہاں پر بچوں کا بھی ادارہ موجود ہے, جہاں پر جامعہ اعظمیہ مدینہ العلوم موجود ہے, جہاں پر جامعہ عائشہ ختیجۃ العلوم بھی موجود ہے, جہاں سے کئی ہزار بچے حفاظ بن کے جا چکے ہیں, جہاں سے کئی ہزار بچے علماء بن کے جا چکے ہیں, جہاں سے کئی بچیاں پڑھ کے جا چکی ہیں اور اپنے اپنے گاؤں میں انہوں نے اپنے مدارس کو کھول لیا. تو یہ ہوتا ہے خانقاہوں کا کام, یہ ہوتا ہے خانقاہوں کا کام کہ جو لوگ دنیا میں جو دنیا داری میں پڑ گئے ہیں اور خدا کو بلا بیٹھے ہیں, یہ اللہ والے ہیں, یہ ایسے اللہ والے ہیں جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. یہ وہ اللہ والے آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے, بلکہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مشائخ کا دور عطا فرمایا. ذرا کہیں سبحان اللہ. ایسے مشائخ کا دور عطا فرمایا ہے اللہ نے ہمیں کہ جن کو دیکھنا بھی ہماری خوش بختی ہے کہ جہاں سے توحید کا درس بھی ملتا ہے اور عشق مصطفیٰ کا درس بھی ملتا ہے, کہ جہاں پہ صحابہ سے بھی محبت سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت سکھائی جاتی ہے, جہاں پر صحابہ سے بھی اور جہاں پر اولیاء سے بھی محبت سکھائی جاتی ہے. تو یہ وہ آستانہ ہے اور یہ آستانے کی یہ برکت ہے کہ جہاں پر ذرہ آتا ہے. اور دیکھیں ہم نے جو ولایت کا معیار رکھا ہوا ہے وہ بڑا کم رکھا ہوا ہے. بہت زیادہ کرامتیں ہوں تو ہم سمجھتے ہیں جی یہ اللہ کا بڑا ولی ہے. حضور شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک مرید آیا اور آپ کو آ کر کہتا ہے حضور کوئی کرامت تو دکھائیں, کوئی کرامت نے دسوا. تو حضور شاہ نقشبند نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اتنے گناہوں کے باوجود رب کی اس دھرتی پر سلامت پھر رہا ہوں, اس سے بھی بڑی کوئی کرامت مانگتے ہو؟ آج تو پیروں کی کرامتیں ہی نہیں ختم, کرامت کا انکار نہیں ہے لیکن یہ سیکنڈری چیزیں ہیں, یہ پرائمری چیز نہیں ہے. تو فرمایا اس سے بھی بڑی کوئی کرامت تم مانتے ہو کہ بھئی مجھے یہ زمین اپنے اندر دست نہیں لیتی, اتنا میں گناہگار ہوں. تو اللہ والوں کا تو یہ حال ہے. اور ہمارے حضور قبلہ عالم آپ تو فرماتے ہیں کوئی آواز اڑنا بھی آوے نا تے اس آسی پیر نہیں مننے ہیں. کیوں نہیں مننے ہیں؟ وہ اس آستے نہیں مننے ہیں کہ اگر حضور دی شریعت دا باغی ہے پھر اسے ایسا پیر نہیں مننے ہیں. اگر کوئی اڑتا ہوا بھی آئے آسمان سے, اگر حضور علیہ السلام کی شریعت پر پورا نہیں اترتا تو ہم اسے پیر نہیں مانتے. اور یہی عقیدہ یہ سالک آباد شریف یہ واحد وہ دربار ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے, جو ان کے مشن کو لے کر چل رہا ہے, جن کا سلوگن یہ تھا. وہ فرمایا کرتے تھے اور ہمارے حضور قبلہ عالم کا بھی یہی سلوگن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے تصوف کو نہیں مانتے کہ جو جس میں شریعت نہ ہو, ایسے
تصوف کو نہیں مانتے جس میں شریعت نہ ہو، اور ایسی طریقت کو بھی نہیں مانتے جس میں شریعت مطہرہ نہ ہو. تو یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے. اور ہمارے حضور قبلہ عالم کے پاس یا اس خانقاہ پہ جب کوئی آتا ہے تو وہ یہ ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 3 چیزیں بانٹ لیتے ہیں. 3 چیزیں، یہ ہوتا ہے اولیاء کا، یہ ہوتا ہے ان کا سبق، یہ ہوتا ہے ان کا سلوگن، یہ ہوتا ہے ان کا مشن. کہتے ہیں 3 چیزیں بانٹ لیتے ہیں. کون کون سی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، اللہ اللہ تم کرو، نماز تم پڑھو، روزے تم رکھو، حج تم کرو، زکوٰۃ تم دو، دعا میں کروں گا، اور تیسرا فضل میرا رب کرے گا. تو یہ وہ اللہ والے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں لگایا، لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لگایا. لوگوں کے دلوں میں اگر بھرا ہے تو یا تو خدا کا ڈر بھرا ہے یا عشق مصطفیٰ کو بھرا ہے. تو یہ ہے خانقاہی نظام. ایسا ہونا چاہیے خانقاہی نظام کہ جہاں پر درس قرآن بھی ہو، درس فقہ بھی ہو، اور درس شریعت بھی ہو. یہ ہے. یہ پہلے چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی دربار اعظمیہ سالک آباد شریف میں، لیکن ان مشائخ نے پہلے دن سے یہ مشن رکھا تھا کہ آج وہاں ہزاروں کی تعداد موجود ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد موجود ہے. تو یہی ہے خانقاہی نظام. اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اور میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مخلص فی اللہ. اور یوں اگر میں کہہ دوں کہ دل بندے حضور قبلہ عالم تو غلط نہیں ہوگا، ان کی محبت ہی ایسی ہے. حاجی عبدالرؤوف صاحب چیئرمین ARYQ TV، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. کہ ظاہری بات ہے کہ جہاں پر یہ پرفتن دور ہے، جہاں پر ایسی نیگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے، اس دور میں آپ نے پوزیٹیوٹی کو اجاگر کیا. تو اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان مشائخ کا سایہ، اور بالخصوص الحاج عامر فیاضی صاحب، آپ بڑی محبت کرتے ہیں. اور خانقاہوں سے مجھے نہیں پتا ان کی محبت کیسی ہوگی، لیکن اس خانقاہ سے ان کی کچھ گہری محبت ہے. تو ان کی بھی بڑی محبت، ان کی کاوشیں ہیں. رئیس احمد صاحب آپ تشریف فرما ہیں، یہ بھی بڑی محبت. پوری ٹیم ARYQ TV کی ہم سے، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے خانقاہ کو تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کاملین مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علیہ سہرے سجائے بیٹھے ہیں، اور خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا. خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا. جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. میں نشار کے ساتھ اس عظیم عالم دین کو، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم باعمل، اور ایک ایسی عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جو ARYQ TV کا ایک ایسا تعارف ہے کہ جن کا تعارف قرآن ہے اور قرآن کی تعلیمات ہے. اس مرکزی مسجد میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، اس سے پہلے کہ میں حضرت قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو دعوت نہ دوں، میری بھی یہ خواہش تھی، میں نے بھی گزارش پیش کی تھی، لیکن حضرت ہمیشہ ایثار فرماتے ہیں اور پوری مینجمنٹ کو چونکہ ظاہر دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے محفل کی. تو ARYQ TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر پروگرام سے پہلے بھی ہم مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے آپ کے حجرے میں، تو یہی بات ہو رہی تھی. عامر فیاضی صاحب نے یہی فرمایا کہ میں نے بہت بزرگوں سے ملاقات کی، بڑے اللہ والوں سے ملاقات کی، خدا کی قسم جو ثانی سرکار ہے ان کا کوئی جواب ہی نہیں. اللہ تو الحمدللہ. اور ماشاءاللہ جانشین ثانی سرکار حضرت سلطان شاہ سرکار دامت برکاتہم قدسیہ، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے الحاج محمد عامر فیاضی صاحب ہوں یا ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب ہوں، خصوصی طور پر ان کی نظر التفات ہے. میں ARYQ TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب سے گزارش کروں گا، اور نعروں کی گونج میں ذرا اتنا خوبصورت انداز آپ کا نعت کا ہے کہ پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر. نعت سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے، نام ایسا ہے کہ ہر ایک بلا ٹلتی ہے. کہہ دو کہ ملک گوش پر آواز رہے، مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب.
درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تاروں میں نسے آج بڑے گھر چل گئے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو جسے چادر پہ بلانے آیا جسے چادر پہ بلانے آیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ یہاں کی کیا سیکھا کیا درس دیا اللہ سبحان اللہ کہ جب بھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی تربیت یہی ملتی ہے نا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو دکھا دو اپنا چہرہ
خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ زمانہ ٹوٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ ٹوٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ زمانہ ٹوٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے کہ میں کہلاؤں تو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ میں کہلاؤں تو عالم میں تمہارا یا رسول حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تیرا در سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے رہا کرنا جب وقت نزا عطا کرنا ہے محبوب خدا سے دے اکبر ہے محبوب خدا سے دے اکبر محبوب خدا صدیق اکبر صحابہ میں جدا سے دے اکبر صحابہ میں جدا سے دے اکبر صدیق اکبر ہے یار مصطفیٰ صدیق اکبر رئیس الاولیاء سید اکبر رئیس صدیق اکبر صحابہ میں جدا سے دے اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اچھا سچا سوچ دا معیار ہونا چاہیے. اچھا سچا سوچ دا معیار ہونا چاہیے. بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا میری 3 خواہشات. ایک تو یہ کہ اپنے محبوب کی مجلس میں بیٹھا رہوں. کہیے سبحان اللہ. اپنے محبوب کی مجلس میں بیٹھا رہوں, اپنے محبوب کے روح انور کو دیکھتا رہوں, اور اپنے محبوب کے حکم پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے. جیڑے ویلے یاد کرو آقا اپنے غلاماں نو
جڑے ویلے یاد کرو آقا اپنے غلاماں نو ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ماہ مبارک جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ کی شان اقدس میں بہت خوبصورت انداز میں الحاج محمد عامر فیاضی صاحب نے منقبت کا نذرانہ پیش کیا ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے اس رنگ و نور کی محفل میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا تاروں کو علم کے موتی آقا نے